ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے۔ بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی۔ کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، وہ قصہ چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کے انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ گویا رب العالمین کی رحمت اور کریمی، اس کی بندہ نوازی، اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات نگاہ کرتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں۔ حل من مستغرق، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کی کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو، فرماتے آواز آتی ہے او میری بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت اسی کے نام میں ہے، رحمت اسی کے نام میں ہے جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اندازہ لگا بندے سوئے ہوئے ہیں، بندے خراٹے مار رہے ہیں، بندے ڈھکار مار رہے ہیں، اور پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات ندا دے، ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے مایوس ہو گئے ہو، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو، آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں۔ ساری رات ندا آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بے اولاد جس کو نہ ملی ہو، آج مانگے میں جھولی بھر دوں۔ ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے بندے مجھے پکار کے دیکھ،
سر جھکا کے دیکھ، میرے دروازے پہ جھولی پھیلا کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ۔ تو نے رشتہ داروں کو بلایا، تو نے یاروں کو بلایا، تو نے عزیزوں کو بلایا، ان کے پاس گیا، بڑی بڑی چوپڑی زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی، اور میرے بندے ایک دن تو آ، در میرا، سر تیرا، گھر میرا، دل تیرا۔ آ تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھ، تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، میرا خزانہ تنگ نہیں ہو سکتا۔ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جہان کا داتا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا، اور بے سہارا لوگوں، اور غریب لوگوں، اور بے کس لوگوں، اور بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری بگڑی بنانے کو تیار ہوں۔ ساری رات نگاہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہو جاتی ہے، مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک ندا فرماتے ہیں۔ ہے کوئی اپنی آخرت کو، آخرت کا طلبگار، آواز آتی ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار، میں آج اب دریائے کرم میں غوطہ دے کے معاف کر جاؤں۔ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں۔ امت نے رات کی قدر نہ کی، امت تو بابا قرآن کی قدر نہیں کرتی، رسول خیر الانام کی قدر نہیں کرتی، تو یہ شب برات کی کیا قدر کرے گی؟ انہیں اپنی موت کے وقت کی قدر نہیں ہے، انہیں اپنے سانس اور زندگی کی قدر نہیں ہے، یہ شب برات کی کیا قدر کریں گے؟ بلکہ الٹا بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ اس رات کو آگ کے گولے آسمان کی طرف چھڑاؤ، تاکہ اللہ پاک یہ سمجھے کہ میرے بندے اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی آگ مانگ رہے ہیں، کہ میں آسمان سے آگ برساؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا آلہ اس رات میں، شب برات میں، قبیلہ کلب کی بکریاں، بھیڑوں کہ بدن پہ، جسم پہ جتنے بال ہیں، ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں معافی ملتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کی بکریاں اور بھیڑیں 10 میل میں بیٹھتی تھی، تو ان کے بدن پہ جو بال ہیں ان کی گنتی کو کون جانتا ہے؟ فرمایا اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے، اتنی خیر والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں کہ سارے سال میں اتنے لوگوں کو معافی نہ ملی۔ مگر ہوشیار ہو کر کے بیٹھو، حدیث کے الفاظ آگے جو آ رہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کو کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کو دوزخ سے خلاصی مل جاتی ہے، اتنے لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہے۔
غور کرو، فرمایا اتنی بخشش عام ہونے کے بعد بھی 3 قسم کے لوگوں کی نجات نہیں۔ عام بخشش بھی، عام کریمی، عام رحمت آسمان سے برس رہی ہے، تجلیات خداوندی کا ظہور ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی۔ ہر وقت دعا کیا کر اللہ ہمیں ان تینوں سے بچائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، اب جمعے میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی طرف سے عطا آئے، بندہ نوازی ہو، بخشش آئے، کریمی آئے، ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے آدمی جمعے والے بخشے جائیں، ایک آدمی رہ جائے، اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ کون اس جیسا بدبخت ہوگا؟ تو ایسی رات جس میں اتنے لوگوں کو معافی ملے اور 3 قسم کے آدمی رہ جائیں، تو ہر وقت فکر کیا کرو کہ اللہ پاک ان تینوں سے بچائے، اور ان تینوں میں سے بن کے مرنے کی کوشش نہ کرو، بچاؤ ان تینوں سے۔ سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بڑا عام ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں اتنی عام بخشش ہونے کے بعد بھی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے چاٹنے والا، قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح اللہ والے، اللہ نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اس کے ہیں۔ خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے۔ سارے پاکستان میں جا کے دیکھو نمبر لگا ہوا ہے، آج وہاں میلہ، آج وہاں میلہ۔ یہ اللہ والے تمہیں صرف میلہ سکھا کے گئے، نماز نہیں سکھا کے گئے؟ یہ اللہ والے جو تھے یہ تمہیں صرف یہ بتا کے گئے ہیں کہ میلے میں کنجریاں، کنجر، بھانگڑ آیا کرے، بدماشی آیا کرے، ٹھیٹھر چلا کرے، تم وہاں حرام خوری کیا کرو؟ اللہ والوں نے تمہیں یہی سبق دیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے۔ آسمان دنیا پر خدا تشریف لاتے ہیں، اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، تجلیات کی بارش فرماتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اصل تو عموماً پیر جو ہیں آج کل لوگوں کے وہ داڑھی منڈے، جی میں وساخی بتاؤ نہیں ہوتا، پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف۔ اندازہ لا جیڑا حضور دی سنت کو منوا کے سویرے سویرے متر دی نالی دے بھی سٹ دے، وہ پیر ہے کہ ٹھگ ہے کہ ڈاکو ہے؟ آخر جی سید ہے، کچھ بھی کرے آخر تھیا یا سید؟ تو ہم کو ایک ہے سبق لیتا ہے کہ کچھ بھی کرے تو تھیا جو سید۔ اللہ پاک کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی لخت جگر کو فرمایا یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا پیغمبر کی بیٹی ہو، بلکہ اپنے اعمال کا خیال کرنا۔ اللہ پاک تیری جھولی دیکھے گا کیا کما کے لائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ علامات ہے سید کی اور سادات کی۔ سیاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے، شکل دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی نسل سے کوئی واسطہ نہیں جناب کا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو اور فاطمہ الزہرا کا خون ہو، کالی کملی والے کا خون جس کی رگوں میں ہو اور بدصورت ہو، عقل نہیں مانتی۔ صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جتنے تو کو نظر آن دینا پھرتے ہوئے، یہ سارا پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے ساری، کوئی سید وید نہیں۔ میں بڑا سید ہاں، ملتان والے پاسے تو سید پڑا اتنا سستا ہے، کبوترا کو سید سڑی آ کے سڑی کرے نے، سادات کا کھاتا اتنا سستا ہے کہ بندے تو بندے چھوڑے کبوترا کو لال ملا کر آیا نے، نہ مرا ہے سارے سید نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی اس رات میں وہ محروم رہے گا جس نے بدکاری کی، بدماشی کی، زنا کیا، اس رات میں بھی اور بے غسلہ پڑا ہے۔ تیسرا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی اس رات میں نجات نہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پال رکھا ہو، جس گھر میں خنزیر ہو۔ چوتھے وہ آدمی اللہ کی ساری رحمت سے مایوس ہے، ساری رحمت سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، رحمتوں سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے، بندہ نوازی سے محروم ہے، جو ہر گھر میں تصویریں شوق سے رکھتا ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے، اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی۔ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے، آہستہ سے نکلے، دروازہ بالکل ہولے آہستہ سے کھولا۔ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہولی کو دیکھتی ہوں کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں کئی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یوں دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کون سی گھر والی کے پاس جائیں گے، میں پیچھے پیچھے ہولی۔ فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان گورستان میں تشریف لے گئے۔
جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی. فرماتی ہے توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی کہ میرے ہاتھ دکھ گئے. میں نے 3 مرتبہ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے. اب نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی. امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں. بس امت تو امت ہے نا. ساری رات پٹاخے گولے ڈرام پٹا پٹا چاروں طرف سے آواز آتی ہے. پیسہ عام ہے، بے بہت پیسہ لوگوں کے پاس. اگر نہیں ہے تو ہماری قبر کی ایسی جگہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے قبر بنے، جس سے حشر بنے، جس سے پل صراط کا سامان بنے. جب بھی شادی کا موقع آتا ہے نا تو برادری کے معزز آدمی کو ہر آدمی بٹھا کے کہتا ہے دیکھنا بھائی، یہ پھر نہ کہنا کہ یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا، اپنے زور لگائیو بھائی، اپنے زور لگا کے کرو کام، فکر نہ کرو. کبھی دین کے بارے میں بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زور لگا لینا بھائی. کون لگائے زور؟ انصاف فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری رات دعا مانگی. ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کی لم مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے. فرماتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف. اب یہ سنت کون ادا کرے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کے دعا مانگے؟ ہاں وہ حلوے والی سنت تو سب کو یاد ہے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جلوے والی رات مشہور تھا کہ جلوے کی رات ہے. وہ نقطہ یاد نہیں رہا تو حلوے کی رات بن گئی. مانگنے کی رات ہے، نجات کی رات ہے. قرآن کریم کہتا حامیم والکتاب المبین. یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ پاک فرماتے انا انزلنا، میں نے نازل کی اس رات میں برکتیں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، خوش بختیوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، اور دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے. انا کنا منذرین، ڈرانے اللہ پاک ڈراتے ہیں آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہے. 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، 3 رکعت نماز فرض پڑھیں گے،
نماز تو چلو پتہ نہیں، تو ویسے بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے میری طرف دیکھ رہا، جب دعا مانگیں گے نا مقتدی، یوں دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز ہوتی، میری طرف دیکھ رہا، جب دعا مانگیں گے نا مقتدی، یوں دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز میں پیچھے کھڑا ہے، انداز تیرے سے کوئی مانگنے آئے اور یوں کرے تو دیکھا اسے، نے کہا بابے واسی جموں بات نہیں کر رہی، کھاتی تجھے کدھر ادھر ادھر دیکھ رہا، مانگ مجھ سے، اگر تیرے سے کوئی مانگے اور ادھر توجہ نہ کرے تو نہ دے، اور خدا سے بے توجہ کر کے مانگے تو خدا دے گا. عموماً عادت ہے لوگوں کی، مانگنے کے ٹائم میں دھیان نہیں، توجہ نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، رونا نہیں، دھونا نہیں، توجہ کے ساتھ بندہ نہیں مانگتا. اور یہ بیچارے کیا مانگیں گے جو سلام پھیرتے ہی جوتی اٹھا کر دوسروں کی جوتی نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں. ان کے پلے کیا پڑے گا؟ کمایا تھوڑا، گنوایا زیادہ. صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے، عذاب کا پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہیں پر نمازی کے آگے سے نہ گزریں. کتنا سخت گناہ ہے. اور بھی سنو،